السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے شام کی حویلی میں کی 28ویں قسط لے کر آئی ہوں، جو کہ ایکچولی 27 ایپیسوڈ ہے اکارڈنگ ٹو شوا ڈائجسٹ۔ مارچ کے مہینے کی یہ ایپیسوڈ ہے۔ بیسکلی میں نے 2 ایپیسوڈس کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ میں ایک ساتھ ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی، اس وجہ سے میری ایپیسوڈس کا نمبر ایک زیادہ آ رہا ہے، لیکن یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے جو اس مہینے مارچ کے شوا میں شائع ہوئی ہے۔ تو چلیے لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ تیز برستی بارش نے جل تھل مچا رکھا تھا۔ اندھیری رات بارش کے قطروں سے جیسے روشن ہوئی جا رہی تھی۔ بارش کی تنی چادر میں اس سے آگے کیا ہے کچھ بھی ڈھنگ سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو سیلے رواں اس کی آنکھوں سے جاری تھا وہ بھی رکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر جیسے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ کسی نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ وہ اس کی گردن کے پاس خرایا۔ وہ جانتی تھی اس کے پیچھے کون ہے، مگر اس نے ذرا سی بھی گردن نہیں موڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ تو آج خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آخر وہ کیا چاہتی ہے، وہ خود سے سوال کر رہی تھی، جس کا جواب اس طوفانی گرجتی بارش کی طرح کہیں نہیں تھا۔ چلو روم میں، بیمار ہونا ہے تم نے یہاں کھڑے ہو کر؟ اس کی انگلیاں کشف کے بازو میں کھبی جا رہی تھیں۔ وہ ڈھیٹ بنی اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ اسے اپنا چہرہ دکھا کر اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ سارا دن جس طرح اپنا بھرم رکھا، ابھی رو دھو کر دھوم مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ کشف، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، تم سن نہیں رہی؟ وہ اب کے پورا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ بظاہر وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے سختی سے بولی۔ موہت کو لگا شاید اس کا میٹر گھوم گیا ہے۔ مذاق ہے تمہارے لیے یا بچوں کا کھیل؟ گھر چھوڑ کر آ جانا اور گھر واپس چلے جانا۔ لمحے بھر کو اس کا جی چاہا اپنے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، مجھے گھر واپس جانا ہے، آنی کے پاس۔ وہ بہت دکھی ہوں گی اور بہت پریشان بھی۔ مجھے گھر لے کر جائیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ڈانٹ ڈپٹ کر اندر اتار چکی تھی۔ سنبھلے ہوئے لہجے میں اس کی طرف چہرہ گھما کر ضدی لہجے میں بولی، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ ضبط کی آخری سیڑھی پر قدم جما کر بولا، مشکل بھی نہیں ہے، ابھی رات نہیں گزری، میں ان کو شٹ اپ۔ رات نہیں گزری؟ پورا دن سفر کیا ہے ہم نے، تو واپس کے چند منٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے تھا، اب اٹھا لیا ہے تو واپسی کو بھول جاؤ۔ اس کے لہجے میں عجیب سرد مہری تھی، اس سرد رات سے بھی زیادہ۔ کشف کو ہو جانے والی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ہم ابھی واپس جائیں تو صبح تک؟ وہ بچوں کی طرح اسے سمجھانے لگے، جس پر اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ اس موسم میں؟ اس نے برستی بارش کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی رک جائے گی بارش تو؟ وہ تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ پلیز موہت، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے واپس لے جائیں، آنی بہت 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 پریشان ہوں گی، پلیز آئی ریکویسٹ یو۔ وہ منتوں پر اتر آئی۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ یقیناً بہت دکھی اور رنجیدہ ہوں گی، لیکن اب وہ خود کو سمجھا چکی ہوں گی، تم ان کو فون کر کے سب کچھ بتا دینا کل صبح۔ اس کا انداز بھی تسلی دینے والا تھا۔ کل صبح؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ کشف، تم نے یہ فیصلہ اپنی خوشی اور مرضی سے کیا تھا۔ میرے ساتھ آنے والا اب بچوں کی طرح گھر واپس جانے کا واویلا مچانا ٹھیک نہیں، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، چلو روم میں۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی کشف کے بازو میں گڑی تھیں۔ نہیں، وہ اڑیل پن سے بولی۔ چلو میں کہہ رہا ہوں تم سے، ورنہ؟ وہ غرایا۔ ورنہ کیا کر لیں گے میرے ساتھ؟ وہ بھی بے خوف تھی۔ میں تمہیں اسی طرح گھسیٹتا ہوا زبردستی کمرے میں لے جاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور کشف کو لگا وہ ایسا کر بھی گزرے گا۔ میں ایک شرط پہ واپس جاؤں گی۔ وہ بے دلی سے راضی تو ہو گئی، مگر آخری حربے کے طور پر کچھ منوانا چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کل واپس لے کے جائیں گے؟ آپ خود نہیں لے جا سکتے تو واپس بھجوا دیں، میں خود سے چلی جاؤں گی۔ اور کچھ پر اعتماد سی پہلی والی کشف بنتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھیں گے یہ پاسبل ہو سکتا ہے یا نہیں، ابھی تم چلو۔ وہ سرسری انداز میں ہنس کر اس کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، میرا بازو چھوڑیں، اف۔ وہ تکلیف سے کر رہی۔ موہت نے گرفت ڈھیلی کی لیکن بازو نہیں چھوڑا۔ روم میں چلو، یہاں بہت سردی ہے، ٹھنڈ لگ گئی تو واپس کیسے جاؤ گی؟ وہ قدرے نرم پڑ کر اسے دلاسا دینے والے انداز میں بولا، آپ مجھے واپس لے کے جائیں گے نا؟ ابھی آنی نے کسی سے بات نہیں کی ہوگی، میں جا کر ان سے معافی مانگ لوں گی، ان کی منت کر لوں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میری اس غلطی کو معاف کر دیں گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بچوں کی طرح خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سونیا سامنے کھڑے عاذر کو دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت عاذر کی بھی تھی۔ زینب نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا۔ عاذر کے تاثرات بتا رہے تھے کہ سب کچھ سن چکا ہے وہ۔ تو یہ ایمرجنسی تھی جس کے لیے سونیا کو بلایا جا رہا تھا؟ وہ نفرت بھرے کسیلے لہجے میں بولا، اور زینب اپنی اس جلد بازی پر پچھتا رہی تھی، جب سونیا کے دیر سے نہ پہنچنے کی وجہ سے کہ وہ کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ زینب نے عاذر کو کال کر کے کہہ دیا کہ اس نے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے سونیا کو بلایا ہے اور وہ ابھی تک آ نہیں سکی۔
اسے کیا پتا تھا آذر کی شک کی طبیعت اسے اسلام آباد جانے کے بجائے یہاں لے آئے گی؟ آذر آپ یہاں؟ اب تو اسلام آباد؟ شاید آذر نے کچھ نہ سنا۔ ایک معصوم سی آس پر سونیا نے سوکھے حلق کو تر کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو تمہاری جائز بیٹی ہے وہ لڑکی کشف؟ وہ جیسے انگارے چباتا ہوا کہہ رہا تھا۔ منصور کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آذر کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ آذر وہ؟ سونیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے قدم بھر کے فاصلے پر کھڑی زینب کو دیکھا، جو اسے بے بسی سے فقط دیکھ سکتی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا حقیقت ہے تمہاری؟ وہ غرایا تھا حلق کے بل۔ سونیا کی حالت جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہو رہی تھی۔ آذر بھائی آپ غلط سمجھے ہیں، زینب نے کمزور لہجے میں کہنا چاہا۔ خاموش خاتون، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کی اصلیت تو سب کے سامنے آیا ہو چکی۔ بیٹی کی ماں کا جو ڈھونگ تم نے رچا رکھا تھا دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے، منصور کی بیوی کا بہروپ اپنا رکھا تھا تم نے، تمہاری تو اب کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں کہ تم خود کسی کے بھروسے کے لائق ہی نہیں ہو۔ آذر کے لہجے میں زمانے بھر کی نفرت تھی۔ آذر بہتر ہے بیٹھ کر بات کر لی جائے، منصور نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹھ کر بات کرنے کا انتظار وہ کرے جس کو امید ہو کہ کچھ باقی ہے ابھی۔ اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ آذر، سونیا قدموں سے گرنے لگی۔ بتاؤ تم مجھے، وہ تمہاری جائز بیٹی کیسے ہوئی؟ کس طرح تم نے مجھے ساری زندگی دھوکہ دیا، میری بیوی بن کر میری ہی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی؟ اب تو کچھ کہنا بھی فضول تھا اور سمجھانا بھی۔ آذر کے دل میں دراڑ آ چکی تھی جو اب کسی بھی طرح بھری نہیں جا سکتی تھی۔ زینب نے گرتی سونیا کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آذر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر الٹے پیروں سے واپس چلا گیا۔ صبح سے پہلے کشف تیز بخار میں چل رہی تھی۔ موہد نے اس کی جلتی پیشانی کو چھوا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ آنی، آنی کو بلائیں، وہ مدھم کانپتی آواز میں بولی۔ ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تمہیں میں اتنا لمبا سفر کرا کے واپس لے جا سکوں، موہد نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ رات بھر نہیں سو سکا تھا۔ کمرے میں لا کر کشف کو بستر پر لٹا کر وہ خود صوفے پر کمبل میں نیم دراز پڑا رہا۔ یوں ہی اس کی آنکھ لگی تو اس نے کشف کو نیند میں بڑبڑاتے سنا۔ اسے شک سا ہوا۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے تیز بخار تھا۔ بخار میں بھی وہ زینب کو ہی پکار رہی تھی۔ موہد اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ وہ اسے اس حالت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ جتنا اسے سمجھ سکا تھا اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کشف ایک انتہائی جذباتی لڑکی ہے، جو صرف جذبات میں آ کر بڑے بڑے فیصلے کر لیتی ہے اور پھر ان پر پچھتانے میں دیر بھی نہیں لگاتی۔ یہ پچھتاوا اس کے دل کا روکنا بن جائے، مجھے اسے واپس لے کر جانا چاہیے۔ پلیز مجھے آنی کے پاس لے جائیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس نے موہد کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، پلیز تم پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ۔ موہد کا دل پسیج گیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرا یقین کریں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی نہیں اٹھنا، لیٹی رہو، کچھ کھا کر میڈیسن لے لو، پھر ہی سفر کے قابل ہو سکو گی۔ رکو میں کچھ کھانے کے لیے منگواتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اسے لٹا دیا۔ آپ سچ بول رہے ہیں نا، مجھے آنی کے پاس لے کے جائیں گے نا؟ وہ بے یقین سی ہو رہی تھی۔ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اور خدا نخواستہ میں آپ کو اغوا کر کے تو نہیں لے جا رہا تھا، میں آپ کی خوشی سے آپ کو لے جانا چاہتا تھا کشف۔ اس نے رک کر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں واپس آ جاؤں گی آپ کے ساتھ، لیکن مجھے ایک بار آنی سے ملنا ہے، جا کر ان سے بات کرنی ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گی، پرومس۔ وہ بچوں کی طرح اس سے وعدہ کر رہی تھی۔ موہد کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جسے کشف غنودگی میں دیکھ نہیں سکی کہ مسکراتے ہوئے اس کے جاگے ہوئے حسن کو کن گہری نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ طاہرہ بیگم کو حمزہ اور رمشا ہسپتال لے گئے تھے۔ آذر گھر پہنچا تو ملازم نے بتایا۔ آذر نے اپنا فون چارج کر کے حمزہ سے ہاسپٹل کے بارے میں پوچھا۔ اگر اماں جان کو سونیا کی حقیقت پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ حمزہ اور رمشا پر کیا گزرے گی اور مجھ پر، خود مجھ پر؟ سونیا میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تو بھی تم پر ایسا گمان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ دکھ، صدمے، غصے، نفرت اور بے یقینی کی وجہ سے اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ دادوں کی طبیعت اب بہتر ہے، رات ان کی حالت بہت خراب تھی پاپا، رمشا اس سے بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 1 گھنٹہ بھی اور لیٹ ہو جاتے تو بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ رمشا رات بھر کی جاگی بکھرے حلیے میں تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ راستے سے واپس آ گئے؟ وہ اس کی یوں اچانک آ جانے پر حیران تھی۔ لفظ جیسے اس کے اندر مر سے گئے تھے۔ آپ کا فون بھی بن جا رہا تھا، میں نے اور حمزہ نے آپ کو کتنی بار کال کی، آپ کو مما نے بتایا، مگر وہ تو زینب آنٹی کی طرف تھی۔ حمزہ کہاں ہے؟ اس وقت وہ سونیا کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ کچھ میڈیسن لکھ کر دی تھی ڈاکٹر نے، وہی لینے گیا ہے۔ رمشا باپ کے گرم سے انداز کو دیکھ رہی تھی، مگر سوال کرنے کی اس میں جیسے جرت نہیں تھی۔ مما آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ نہیں، وہ اب کچھ عرصے تک اپنے کزن زینب کے گھر میں ہی رہے گی، اور تم لوگ اس بات کا ذکر اماں جان کے سامنے نہیں کرو گے، وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گی۔ آذر نے رک کر رمشا کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیوں پاپا؟
رمشا کی زبان سے پھسلا۔ سوال نہیں رمشا، جو میں نے کہا ہے صرف وہ سنو اور یاد رکھو، تم دونوں اب دوبارہ مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں نہیں پوچھو گے۔ حمزہ آ چکا تھا اور عاذر کے پیچھے کھڑا اس کا حکم بھی سن چکا تھا۔ رمشا کے چہرے پر اب واضح پریشانی تھی۔ وہ باپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر عاذر کے کرخت رویے نے اس کے جیسے لب سی دیے تھے۔ میں اماں جان کو دیکھ کر آتا ہوں حمزہ، تم کچھ دیر میں رمشا کو لے کر چاہو تو گھر چلے جاؤ اور کچھ ریسٹ کر لو گھر جا کر۔ وہ حمزہ کی موجودگی سے باخبر تھا۔ نہیں پاپا میں ٹھیک ہوں، رمشا آہستگی سے بولی۔ میں بھی گھر نہیں جانا چاہتا ابھی، حمزہ نے بھی جتا کر کہا۔ عاذر نے جواب میں یوں ہی سر ہلا دیا۔ وہ ماں کو دیکھنے اندر کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے رمشا؟ یہ پاپا کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے جاتے ہی وہ بے چینی سے بولا۔ پتہ نہیں حمزہ، میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی، تمہارے سامنے انہوں نے کس طرح منع کیا؟ وہ پریشان سی تھی۔ اور ماما کہاں ہے؟ وہ ہنوز الجھا ہوا تھا، شاید زینب آنی کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ اب وہ فی الحال وہیں رہیں گی، ان کے گھر۔ رمشا بتاتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ وہ پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ کیا دونوں میں جھگڑا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ اور بابا تو اسلام آباد جا رہے تھے، واپس کیسے آ گئے جبکہ ان کا فون بھی بند تھا؟ پتہ نہیں حمزہ، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور ماما تو اپنا فون بھی گھر میں بھول گئیں، کال کر کے انہی سے کچھ پوچھ لیں۔ رمشا حقیقتاً بہت پریشان ہو چکی تھی۔ دادو ٹھیک ہو جائیں تو میں وہاں چکر لگا کر آتا ہوں، حمزہ نے سوچتے ہوئے جیسے اسے تسلی دینے کو کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ بے قراری سے بولی۔ وہ بھی میں اکیلا جاؤں گا، تمہیں بعد میں لے جاؤں گا، اور تم پاپا سے اس بات کا ذکر مت کرنا، وہ تاکیدی انداز میں بولا۔ میں پاگل تھوڑی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ دونوں اپنی جگہ کھڑے کچھ سوچتے رہے۔ گھر میں اچانک مہمان آ گئے تھے، سونیا، زرین، منصور۔ زینب نے جلدی جلدی تینوں کے لیے بستر تیار کیا۔ یہ الگ بات کہ کوئی بھی سونے کو تیار نہیں تھا۔ زرین کو دوا لینی تھی اور سونا بھی ضروری تھا۔ منصور نے اسٹار کر کے اسے دوا دے کر سلا دیا۔ وہ اب کمرے سے نکل کر نیم تاریک برآمدے کے آخری سرے کے پاس بنے بڑے سے کمرے کی طرف آ گیا۔ یہ کمرہ کبھی منصور کی ماں حاجرہ بیگم کا ہوتا تھا، ایک دبنگ عورت جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنا دبدبہ قائم رکھتی ہیں۔ وہ طاہرہ بیگم کی بہن تھی، دماغ اور مزاج بھی بہن کی طرح اکھڑا اور غصیلا پایا تھا۔ ماں اور بچوں میں کبھی بے حد قربت پیدا نہ ہو سکی، ایک فاصلہ سا بہرحال وہ اپنے اور اولاد کے درمیان رکھتی تھی۔ کارنرز پر پڑی حاجرہ بیگم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے منصور سوچنے لگا، سونیا اور منصور میں عمروں کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ منصور سونیا سے بمشکل 1.25 سال بڑا تھا۔ زینب ان کی چچا زاد ماں باپ کی وفات کے بعد اس گھر میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ منصور کی سب سے قیمتی دوست اور سب سے پیارا رشتہ زینب سے ہی تھا اس کا۔ یہ الگ بات کہ سونیا اور زینب میں بھی بہنوں سے زیادہ پیار تھا۔ شاید زینب کی صلح جو نیک فطرت مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ ہر ایک کو عزیز ہو جاتی تھی۔ یہ پیارا سا رشتہ دوستی سے کب محبت میں ڈھلا، اس کا پتہ منصور کو بہت چل گیا۔ زینب اس طرح سادگی اور معصومیت سے اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ضرورت تو اب گھر کی بیری بن گئی تھی۔ جمع جتھا سالوں پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ زیور اور کچھ گھر کے کاغذ بینک میں رکھوا کر چند سالوں کی ضرورتوں کو آگے دھکا دیا گیا تھا۔ مگر ابھی منصور کی تعلیم ادھوری تھی۔ سونیا نے محض انٹر ہی کیا تھا کہ اسے اپنی دوست کے والد کے توسط سے ایک اچھی فرم میں ٹائپسٹ کی جاب مل گئی۔ حاجرہ بیٹی سے نوکری نہیں کروانا چاہتی تھی مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ منصور کی تعلیم مکمل ہونے میں 2.5 سال تھے، اتنا وقت تو نکالنا ہی تھا کسی طرح۔ اسی طرح سونیا کی تھوڑی سی تنخواہ سے گھر کی کچھ بنیادی ضرورتیں پوری ہونے لگی۔ زینب شام کو کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچ نکالنے کی کوشش کرتی، اگرچہ اس محلے میں اس وقت ٹیوشن پڑھانے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا، اور ٹیوشن بھی بہت معمولی پیسوں کے عوض۔ سونیا نے پارٹ ٹائم بھی جاب کر لی تھی۔ یوں وہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتی اور رات کو 8-9 بجے سے پہلے گھر نہ لوٹتی۔ حاجرہ بیگم کی یہ بھی خواہش تھی کہ سونیا کی نوکری کی بھنک ان کی سعودیہ میں بیٹھی بہن طاہرہ کو نہ مل جائے، جس کے بیٹے عاذر سے سونیا کی بچپن کی بات ٹھہر چکی تھی۔ طاہرہ بیگم بڑے نخرے والی اور تانا باز تھیں۔ حاجرہ بہرحال ان سے دبتی تھیں۔ اسی دوران منصور نے بھی بہتیری کوشش کی کسی طرح سے اس سے بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، مگر کہیں بھی سلسلہ نہ بن سکا۔ اس کے 1-2 دوست تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملک سے باہر گئے، اور دنوں میں ان کے دن پھر گئے تو منصور کے دل کو بھی ملک سے باہر جانے کی لگن لگ گئی۔ اس کے لیے اس نے دن رات حاجرہ کے کان کھائے کہ وہ کسی طرح طاہرہ بیگم سے کہہ کر سن کر اس کی نوکری اور ویزے کا کوئی بندوبست ہی کروا دیں۔ حاجرہ نے بیٹے کی صدر گھر کے حالات سے مجبور ہو کر طاہرہ کو ایک بار نہیں کئی بار کہا، مگر شاید اللہ کی مرضی تھی ہی نہیں کہ منصور یہاں آئے۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر صاف ٹال جاتی، اور منصور نے بھی ضد پکڑ لی کہ اب وہ کمائے گا تو ملک سے باہر جا کر ہی کمائے گا۔ اس دوران اسے 2-3 چھوٹی موٹی نوکریاں بھی ملی، مگر اس نے نخوت سے ٹھکرا دی۔ پلیز منصور، تم ابھی فی الحال پارٹ ٹائم کے محور پر تو کوئی جاب کر لو، تمہارے ایگزام اور ڈگری کی بات، تمہیں اس سے بھی بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ گھر کے حالات کتنے خراب ہیں، تمہارے سامنے ہے سب کچھ۔ زینب اکیلے میں جیسے ہی منصور ملتا اس کی منتیں کرنے لگتی۔ میں نے یہ چند 100 کی نوکری کے خواب بھی نہیں دیکھے جس سے میں اپنا اور تمہارا کوئی ایک خواب بھی پورا کر سکوں۔ وہ اس کی ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر کچھ سمٹ سی جاتی۔ اس سے تو پھر یہ بہتر ہے، وہ
پھر اصرار کرتی، ہرگز نہیں، میں اتنی گھٹیا جاب نہیں کر سکتا، مجھے اب ملک سے باہر جا کر ہی کمانا ہے زینی، میں سوچ چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں باہر جانے کے خواب پوری طرح سے سچ چکے تھے۔ اب تو زینب کے بس میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو سمجھا سکتی۔ تم کوشش کرو سونیا، اپنے باس سے کہو تمہیں کچھ رقم ایڈوانس دے دے، منصور کا ویزا لگ جائے، اس کا باہر جانے کا کوئی سلسلہ ہو جائے تو سارا قرض اتر جائے گا۔ صبح جب آفس کے لیے تیار ہوتی سونیا سے ہاجرہ کو یہ کہتے سنا تو ناشتہ بناتی زینب سمجھ گئی کہ منصور کے دل میں باہر جانے کا خیال کس قدر شدت سے سر اٹھا چکا ہے۔ اب تو ہاجرہ تائی اٹھتے بیٹھتے منصور کے باہر جانے اور اس کی لمبی چوڑی رقمیں بھیجنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ سونیا کچھ اور ایکسٹرا کام کرنے لگ گئی، وہ آفس سے مزید لیٹ ہونے لگی، اب تو کبھی کبھی 11 بجے بھی آنے لگی تھی۔ تھکن اور پشمردگی اس کے چہرے سے صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر سونیا نے منصور کے ویزے کے لیے ایڈوانس رقم کا بندوبست کر دیا۔ بہت سالوں بعد اس گھر کے در و دیوار نے اس گھر کے مکینوں کو یوں ہنستے اور خوشی مناتے دیکھا تھا۔ صالحہ خالہ نے آج کئی مہینوں بعد ادھر کا چکر لگایا تھا۔ زینب نے خوشی خوشی چائے کے ساتھ پکوڑے تلے، ساتھ میں بسکٹ تھے۔ وہ ٹرے سجا کر اندر کمرے میں لے کر جا رہی تھی جہاں ہاجرہ بیگم صالحہ سے باتوں میں مشغول تھی۔ زینب میری مرحومہ بہن کی نشانی ہے اور مجھے جی جان سے پیاری ہے، حیدر کی نوکری جیسے ہی لگی میں سب سے پہلے مٹھائی لے کر ادھر آئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ مبارک ہو پھر، کہاں لگی نوکری حیدر کی؟ ہاجرہ خالہ نے مٹھائی کا ڈبہ اپنی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جو صالحہ نے آتے ہی کھول کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اخبار کے دفتر میں، وہ فخریہ بولی۔ توبہ، میں سمجھی پتہ نہیں کہیں کا افسر وفسر لگ گیا ہے، پھر تو چپڑاسی وغیرہ ہی لگا ہوگا۔ ٹرے لا کر رکھتی زینب کو بھی صالحہ کی طرح ہاجرہ کی بات سیدھی دل پر جا لگی۔ اللہ نہ کرے میرا بچہ چپڑاسی لگے، صحافی ہے، پورے 5,000 تنخواہ لگی ہے اور دوسرے اناؤنس بھی ملیں گے۔ صالحہ ہاجرہ کو سخت جواب دینے کے بجائے خندہ پیشانی سے بولے، چلو جو بھی ہے۔ ہاجرہ کا انداز تمسخرانہ تھا۔ زینب کا دل بہت برا ہوا۔ زینب بیٹی تم بھی منہ میٹھا کرو۔ صالحہ محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا کر کھلانے لگی۔ کیا ہوا؟ ماں نہیں تھی تو ماں جیسا رشتہ تو موجود تھا اور اسے صالحہ خالہ سے وہی لگاؤ اور محبت تھی۔ میرا منصور تو چند دنوں میں امریکہ جانے والا ہے، بس ویزا لگنا رہ گیا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ہاجرہ کیوں پیچھے رہتی، فوراً سے بولی، اللہ اس بچے کے لیے بھی اپنے رزق کے دروازے کھولے، ماں بہن کا سہارا بنے، آسانیں ملے اسے۔ صالحہ خالہ عادتاً دعائیں دینے لگی۔ زینب بچے میرے لیے پانی کا گلاس تو لاؤ، چائے سے پہلے نہ پیو تو بی پی بڑھنے لگتا ہے۔ صالحہ کے کہنے پر وہ پانی لینے چلی گئی۔ اپنے حیدر کے لیے زینب کا رشتہ لائی ہوں میں، میری بہن سلمہ زندہ رہتی تو یہ بات ہم دونوں پہلے ہی طے کر چکے تھے، مجھے یوں جھولی پھیلانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ وہ جھٹپٹ پانی کا گلاس لائی تھی اور دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ صالحہ کی بات پر اس کا پانی کے گلاس والا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ اللہ معاف کرے، پہلے لوگ مردوں پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، تم نے وہ مثال سچ ثابت کر دی صالحہ بہن۔ ہاجرہ کی پاٹدار آواز سارے کمرے میں گونجی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، کون سا جھوٹ باندھا میں نے مرے ہوئے پر؟ صالحہ کو حقیقتاً بری لگی تھی یہ بات۔ سلمہ میری دیورانی کم بہن زیادہ تھی، کبھی ہم دونوں میں دیورانی جٹھانی والا حساب نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں، صالحہ بولی، جانتی ہوتی تو ایسی بات نہ کرتی، اور یہ میرا سلمہ اور اپنے دیور کے لیے وہی پیار محبت تھا جو میں نے ان کے جگر کے ٹکڑے زینب کو کسی کو نہیں دیا۔ برے حالات کے باوجود اس بچی کو سینے سے لگایا، اور معاف کرنا صالحہ، تم خالہ تھی، حق تمہارا بھی تھا اس کو پالنے کا، یتیم بچی تھی، ایسا تو تمہیں خیال نہیں آیا؟ پرورش کے وقت زینب کا، وہ جذبات میں تیز تیز بولتی گئی، مجھے کیوں خیال نہیں آیا؟ جتنی بار میں نے زینب کو لے جانا چاہا، آپ نے کہہ دیا گیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، 2 روٹیاں اس کی مجھ پر بھاری نہیں، جہاں میرے بچے کھاتے ہیں وہاں وہ بھی کھا لیتی ہے۔ صالحہ صاف گوئی سے بولی، تو کیا کہتی، جاؤ میں اس یتیم کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی، لے جاؤ ساتھ۔ وہ جواباً اسی لٹ مار انداز میں بولی، خیر یہاں ان باتوں پر بحث سے کیا حاصل، اب تو میں زینب کو کھلے دل کے ساتھ اپنی بیٹی بنانے کے لیے آئی ہوں، اب مجھے خالی جھولی نہ لوٹائیے گا، بہت تڑپی ہوں میں اپنی زینب کے لیے، اسے میں حیدر کی دلہن بنا کے لے کے جاؤں گی۔ واہ، یہ خوب کہی، اب پل پل آ گئی تو آپ کے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاجرہ 2 ٹوک قطعی لہجے میں بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بہن کی اور میری خواہش تھی، یہ طے تھا ہم دونوں میں۔ صالحہ خالہ تیزی سے بولی، ایسا کچھ طے ہوتا تو سلمہ ضرور مجھ سے ذکر کرتی، لیکن ہم دونوں کے درمیان اس معاملے پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صالحہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میری اور سلمہ کی ضرور بات طے ہوئی تھی، زینب اور منصور کو لے کر، انہوں نے بات کو اعلان کرنے کے انداز میں کہہ ڈالا۔ صالحہ سے کچھ لمحوں کے لیے بولا ہی نہیں گیا۔ یہ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں ہاجرہ بہن، وہ آخر میں روحانسی ہو کر بولی، زیادتی ہو تو قیامت کے روز میرا گریبان ہو اور سلمہ کے ہاتھ ہو۔ وہ اتنی بڑی بات بول گئی کہ صالحہ کو لگا اب کچھ بھی کہنا بیکار ہو گیا۔ وہ چند لمحے سر جھکا کر لاچاری سے بیٹھی رہی۔ ہاجرہ بہن، پھر بھی میری جھولی پھیلی ہوئی ہے، میری زینب مجھے دے دیں، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر ہے وہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے منصور کو اعتراض ہو، کیا آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا؟ آخر میں انہیں اعتراض سوچا۔ اچھا، تو کیا تم اپنے بیٹے سے پوچھ کر چلی ہو؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، ہاں اس سے پوچھ کر، اپنے دل کی تسلی کر کے تو یہاں آئی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی تو زینب سے وہاں مزید کھڑا رہنا محال ہو گیا، تو گویا وہ جو اتنے مہینوں سے حیدر بھائی کی آنکھوں کے بدلے بدلے انداز دیکھ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا۔
اب خالہ مایوس اور نامراد لوٹیں گی. ان کو بامراد لوٹانا تو میرے بس میں بھی نہیں تھا. منصور کے علاوہ تو میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اور اگر تائی خالہ کے سامنے مجھے بلا کر پوچھ لیتی تو میں کیسے خالہ کے سامنے انکار کرتی. وہ کمرے میں آ کر بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگی. جب حاجرہ نے اسے پکارا وہ بھاگی ہوئی آئی. تمہارے دل میں کوئی کسک نہ رہ جائے یا تم یہ سمجھو کہ تائی نے جھوٹا بہانہ کر لیا ہے لڑکی کو قبضے میں کر کے رکھنے کا. تم خود پوچھو, بچی سے سامنے کھڑی ہے, اس سے پوچھ لو یہ منصور کو پسند کرتی ہے یا نہیں. اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ تائی اسے یوں بلا کر خالہ کے سامنے پوچھ لیں گی. زینب اپنی خالہ کو تسلی کرواؤ, بتاؤ انہیں. وہ اس کی خاموشی اور جھکے سر کو دیکھ کر بولی. زینب نے کنکھیوں سے صالحہ کو دیکھا. وہ امید بھری نظروں سے زینب کو ہی دیکھ رہی تھی. خالہ آپ بیٹھے نا. اور اس کے منہ سے یہی نکل سکا, پسند کرتی ہو نا منصور کو. یہ اپنے بیٹے کا 5,000 کی نوکری لگنے پر بڑے فخر سے رشتہ لے کر چلی آئیں, جیسے وہ ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہو. گھمنڈ, تمسخر, اتراہٹ کیا نہیں تھا حاجرہ کے لہجے میں. صالحہ نے خاموشی سے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار کر کے خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. زینب تڑپ کر ان کی طرف مڑی کہ جا کر ان کو اپنی باہوں میں بھرے, ان کو پیار کرے, ان کا سہارا دینے کی کوشش کرے, مگر یہ خواہش کرنے میں بھی دیر ہو چکی تھی. اس کے دل میں ہر طرف اب صرف منصور ہی تھا. وہ بے بسی سے اس عورت کو جاتے دیکھتی رہ گئی, جو آتے وقت جانے دل میں کتنے ارمان اس مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ سجا کے لائی تھی کہ جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ میں ایسی ہی رنگ برنگی رسیلی مٹھائی کا ڈبہ ہوگا. زینب کی آنکھیں بھیگنے لگیں, لیکن رات میں ہی منصور بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گیا. اس کا ویزا لگ چکا تھا. بات تو خوشی کی تھی, مگر زینب کو لگا جیسے کوئی اس کے دل میں چھید کر گیا ہے. وہ اس کی خوشی میں خوش بھی نہ ہو سکی. حاجرہ, سونیا, منصور ازحد خوش تھے. منصور تو آتے ہی گرما گرم فرائی مچھلی بھی لے کر آیا تھا. اس دن بہت عرصے کے بعد اس گھر میں جشن کا سما تھا. بس اماں, اب میرے جانے کی تیاریاں شروع کریں. صرف 15 دن کا وقت ہے میرے پاس. کل اللہ نے چاہا تو ٹکٹ بھی کنفرم ہو جائے گا. منصور بہت خوش تھا. سنا تم نے, صالحہ بیگم آئی تھی آج. ان کے بیٹے کو اخبار کے دفتر میں 5,000 کی نوکری مل گئی. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی تھی. حاجرہ کے لہجے میں پھر سے تمسخر تھا. زینب جلدی جلدی دسترخوان سمیٹنے لگی. سونیا تو خوب کھا پی کر اب بچی ہوئی مچھلی پلیٹوں میں سے چن چن کے کھا رہی تھی. توبہ ہے سونیا, تم کتنا کھانے لگی ہو, اب بس بھی کرو. منصور نے اسے کھاتے دیکھ کر ناگواری سے کہا. کھانے دو اسے, دن بھر مزدوروں کی طرح کام کرتی ہے میری بچی. باہر نکلو, محنت کرو تو ذرا پتہ چلے. جانے زینب کو کیوں لگا کہ تائی نے جملہ اسے مارا ہے. مٹھائی کا ڈبہ, 5,000 کی نوکری لگنے پر, حد ہے اماں. منصور کو ماں کا لطیفہ یاد آیا تو بے تک کے انداز میں ہنسنے لگا. زینب برتن اٹھا کر باہر لے گئی. اپنے بیٹے حیدر کا رشتہ لے کر آئی تھی زینب کے لیے, اور مٹھائی کا پیس منہ میں رکھتے منصور کو اچھو لگ گیا. حیدر کا رشتہ زینب کے لیے, دماغ ٹھیک ہے ان کا؟ وہ بمشکل گلاب جامن نگل کر غصے سے بولا. نہیں بھی ٹھیک تھا تو میں نے ٹھیک کر کے بھیج دیا. اب کبھی ایسی تمنا زبان پر نہیں لے کر آئیں گی. اچھا کیا, بہت اچھا کیا. زینب کو منصور کی باتیں نہ جانے کیوں بہت بری لگی. بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی تائی بناتی جا رہی تھی. رشتہ اچھا تھا. ہاں کہہ دیتی اماں. سونیا کسل مندی سے وہیں پلنگوں پر تکیے کے ڈھیر پر لیٹ گئی. ارے واہ, ایسے ہی کر دیتی میں. ہاں, حاجرہ چمک کر بولی. اماں ایک بات میری کان کھول کر سن لیں. زینب صرف میری ہے اور میرے سوا اور کوئی اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. لمحے بھر کو سونیا اور حاجرہ بھی چپ سی رہ گئی. باقی کے برتن اٹھانے کے لیے زینب بھی وہیں رک گئی. سوچ سمجھ کر بولا کرو منصور, تمہیں 5 سال کا ویزا لگوا کر امریکہ جا رہے ہو تو کہ زینب 5 سال تک تمہارے انتظار میں یوں ہی بیٹھی رہے گی. سونیا خفکی سے بولی. 5 سال ہی ہے نا, 50 سال تو نہیں ہے اماں. وہ جواباً بولا. یوں بھی یہ میرا اور زینب کا معاملہ ہے. وہ میرے لیے 5 سال تو کیا 15 سال بھی انتظار کر سکتی ہے. سونیا تم اس کی ٹینشن نہ لو. منصور کو زینب کی محبت پر مان اور بھروسہ تھا تو کچھ غلط بھی نہیں تھا. زینب اس منصور کی اتنی دیوانی تھی کہ وہ اسے 50 سال انتظار کا کہتا تو وہ بھی تن من گما کر بھی اس کا انتظار کرتی رہتی. وہ اس کے پیار میں ایسی ہی تو تھی, سب کچھ لوٹا دینے والی. اور پھر لوٹا دیا سب کچھ. تم میرا انتظار کرو گی زینی. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چھت پر تھے. زینب کو اسے الگ سے ویزا لگنے پر مبارکباد جو دینا تھی, اگرچہ اس کا دل بالکل بھی اسے مبارکباد دینے کو نہیں چاہ رہا تھا. کروں گی کیوں نہیں, کروں گی. وہ آنکھیں بند کر کے محبوب کے سامنے اقرار کر رہی تھی. میری زینی. وہ اس کے قریب ہوا. وہ غیر محسوس انداز میں اس سے پری ہوئی تھی. تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ اس حرکت پر خفا ہوا. مجھے خود پر بھروسہ نہیں, وہ فوراً بولی. لیکن تم بھی منصور مجھ سے وعدہ کرو گی. وہ بات بدل کے بولی. کون سا وعدہ؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ نکال کر اس سے کھیلنے لگا. تم صرف 5 سال کے لیے جا رہے ہو منصور, صرف 5 سال کے لیے. وہ زور دے کر بولی. اگر زیادہ دن لگ گئے؟ وہ رک کر بولا. کیوں لگیں گے؟ وہ تنک کر بولی. لگ بھی سکتے ہیں, پردیس میں سب کچھ اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا پگلی. وہ کچھ افسردگی سے کہہ رہا تھا. تو پھر تم مجھے اپنے پاس بلا لینا. وہ جھٹ سے بولی. ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہو جائے گی. بس وہاں جاتے ہی کوشش کروں گا تو میں اپنے پاس بلا لوں گا. وہ خوش ہو گیا.
پتہ ہے زینی، میں نے سوچا ہے میں اتنی دولت کماؤں گا، اتنی دولت جس سے میں ساری دنیا خرید کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن منصور، مجھے ساری دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ سنو منصور، ایک بات مانو گے میری؟ وہ جھجک کر اس کا ہاتھ چھو کر بولی۔ اس نے زینب کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ایک بات نہیں، میں تمہاری ہر بات مانوں گا میری جان۔ وہ اسی طرح والہانہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ زینب کو اپنی نظریں جھکانی پڑی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بولو نا، وہ منہ اس کے قریب رکھ کر مخمور لہجے میں بولا۔ منصور پلیز تم مت جاؤ امریکہ۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کے بندھن باندھتی بولی۔ اگر نہیں جاؤں گا تو میں اپنے اور تمہارے خواب کیسے پورے کروں گا؟ وہ اور قریب ہوا۔ مجھے سارے خواب تو بس تمہارے ساتھ ہونے سے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آہستہ سے ہاتھ کھینچتی مزاحمت کرنے لگی۔ مگر میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ دیکھے ہوئے ہر خواب میں رنگ بھر دوں۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ زینب کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ اسے پرے دھکیل رہی تھی اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ پلیز منصور، یہ مت کرو پلیز، وہ سسکی لے کر بولی۔ زینب، زینب کہاں ہو تم؟ سونیا صحن میں آ کر چلائی، حالانکہ وہ تو کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ زینب نے ایک جھٹکے سے منصور کو پرے دھکیلا اور سیڑھیاں پھلانگتی نیچے چلی گئی۔ سونیا اسے ڈھونڈتی اندر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، سوری، میں کچھ زیادہ ہی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ تو تم پاس ہو تو میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگلی صبح زینب ناشتہ بنا رہی تھی سب کے لیے۔ چھٹی کا دن تھا اور منصور اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ منصور، مجھے خود سے زیادہ تم پہ بھروسہ ہے، وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ کہا نا آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی جانے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، پلیز تم اتنے تھوڑے دنوں کے لیے مجھ سے خفا مت ہو۔ منصور کو اس کی ناراضگی نے جیسے دیوانہ کر دیا تھا۔ اگر تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے تو میں اپنی ناراضگی ختم کر سکتی ہوں۔ اسے منصور کی منتوں پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کان پکڑے تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی ماں کا تھوڑا سا زیور تھا جو صالحہ خالہ کے پاس تھا، وہ ضد کر کے ان سے لے آئی اور اسے بیچ کر اس نے منصور کے باہر جانے کی ساری تیاری کروائی۔ کچھ رقم اسے ٹکٹ میں کم پڑنے والے پیسوں کے لیے بھی چاہیے تھی۔ بیٹی، یہ تمہاری مری ہوئی ماں کی امانت ہے میرے پاس، یہ تمہارے مشکل وقت کے لیے ہے، تمہاری شادی کے لیے ہے، اسے یوں مت لے کر جاؤ۔ صالحہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ خالہ، ان کا بہتر استعمال کا اس سے اچھا وقت اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تائی نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا، میری ہر خواہش پوری کی۔ اب انہیں اگر میری ضرورت ہے تو کیا میں یہ زیور چھپا کے بیٹھ جاؤں؟ خالہ، یہ تو سراسر احسان فراموشی ہے۔ امی بھی اگر ہوتی تو مجھے اسے لے جانے سے منع نہیں کرتی۔ اس نے یہ کہہ کر خالہ کا منہ ہی بند کر دیا۔ انہوں نے خاموشی سے سارا زیور اس کو دے دیا۔ منصور کے لیے ملک سے باہر جانا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اس کا ویزا لیگل نہیں تھا، بہت سے ایسے قانونی تقاضے تھے جو پورے نہیں کیے گئے تھے۔ وہ جہاں بھی جاب کے لیے جاتا، اس کے ڈاکیومنٹس اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے۔ اس نے دہاڑی دار مزدور کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، جس میں ملنے والی اجرت سے وہ اپنا 2 وقت کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا کہ وہ گھر کیا رقم بھجواتا۔ اس کے امریکہ آنے سے پہلے صرف صالحہ خالہ کو جتانے کے لیے حاجرہ نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا۔ تھوڑے سے پیسے جو سلمیٰ کے زیور بیچنے کے بعد بچ گئے تھے اور زینب انہیں صالحہ کے پاس ہی رکھوانا چاہتی تھی، منگنی کے لیے منصور نے اس سے وہ بھی لے لیے۔ صالحہ نے کہا اگر اتنا بڑا فنکشن کرنا تھا تو دونوں کی شادی ہی کر دیتے، فضول خرچی بھی نہیں ہوتی اور ایک شرعی کام بھی ہو جاتا۔ مگر صالحہ کے اعتراض کو کوئی کیا سمجھتا۔ بہرحال منصور اور حاجرہ نے اپنے دل کی خوب ارمان پورے کیے۔ زینب کو باقاعدہ دلہن بنایا گیا اور منصور کو دولہا۔ منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ڈھیر ساری تصویریں بنائی گئیں۔ انہی میں سے کچھ تصویریں منصور اپنے ساتھ لے کر گیا۔ شدید ٹھٹھرتی سردی میں سیرن زدہ تہہ خانوں میں جہاں 50-60 اس کی طرح کے غیر قانونی مزدور رہتے تھے، وہ چپکے سے زینب کی تصویر نکال کر اس کو حوصلہ دیتا رہتا۔ پھر ایک رات اس تہہ خانے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ اس کا تھوڑا بہت سامان اور اس میں موجود اس کا خزانہ، زینب کی تصویریں بھی وہیں رہ گئیں۔ اسے سب سے زیادہ غم ان تصویروں کے کھو جانے کا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے یہاں آیا تھا اور اب اس کے پاؤں میں جیسے زمین بھی نہیں تھی۔ وہ جہاں بھی قدم جمانے کی کوشش کرتا وہیں سے اسے بھاگنا پڑتا۔ اللہ کی زمین جیسے اس کے لیے تنگ پڑتی جا رہی تھی۔ اماں، میں واپس آ رہا ہوں، مجھ سے یہاں اس طرح نہیں رہا جا رہا۔ وہ 1.5 سال بعد ماں کے آگے رو پڑا۔ خبردار، ایسا سوچنا بھی مت، ابھی گھر کے کاغذ چھڑانے ہیں، قرض اتارنا ہے، سونیا کی شادی سر پر ہے، تم اس کے لیے سوچو، اس طرح تم واپس نہیں آ سکتے۔ حاجرہ نے اس کے واپسی کے راستے پر ایک بھاری فرض کا تالا لگا دیا۔ وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے سونیا کی شادی کے لیے دن رات میں 20-20 گھنٹے کام کر کے پیسہ کمایا اور سارا اماں کو بھیج دیا۔ تمہارے بھیجے ہوئے تھوڑے سے پیسے سے شادی ہوتی ہے بھلا؟ تمہاری خالہ طاہرہ نے سمجھو مجھے برادری کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا کہ بیٹا کما کر بھیج رہا ہے، اس سے تو اچھا تھا بیٹی کو 4 کپڑوں میں ہی رخصت کر دیتی۔ اماں کی باتیں سن کر منصور کا خون کھول اٹھا۔ تو پھر میرے یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ اگر اتنی محنت کر کے جو میں کماتا ہوں خود فاقے کاٹتا ہوں پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا، نہ کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو اماں پھر مجھے واپس آ جانے دیں، میں اب آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں پردیس میں رہنا مرنے کے برابر ہے اماں۔ وہ پھر سے رو پڑا۔ مرد یوں بے ہمت ہو کے رویا نہیں کرتے منصور، ہمت پکڑو، گھر تو گروی ہے، چھڑا لے، یہاں آ کر کیا کرے گا؟ 4 پیسے جیب میں ہوں گے تو کوئی کام کر لینا اپنا۔ اماں نے پھر اسے بہلاوا دیا۔ میں نہیں رہ سکتا اور یہاں آپ کے بغیر، زینب کے بغیر میری ایک ایک سانس مجھ پر بھاری ہے اماں، مجھے آنے دو۔ یہاں آئے گا تجھے زینب نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ اس نے اچانک کہا۔
کیا مطلب؟ زینب کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے چونکا۔ بتایا تھا نا اسکول میں نوکری کرنے لگی ہے، وہیں سے کسی سہیلی کے بھائی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کی رخصتی کر دی۔ اس کے سر پر بم بلاسٹ بھی ہو جاتا تو بھی شاید اسے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا اماں کی یہ بات سن کر ہوا۔ وہ شاید مر گیا تھا یا گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ راستہ بھر اسے بخار میں اونگ سی آتی رہی۔ کشف تمہارا بخار بڑھ رہا ہے، ابھی واپسی کا سفر تم سے نہیں ہوگا، ضد مت کرو۔ موہد اسے بارہا سمجھاتا اور وہ ہر بات انکار کر دیتی۔ نہیں، مجھے آنی کے پاس ہی جانا ہے، میرا یہ بخار ان کے پاس جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی رٹ لگا کے بیٹھی تھی اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اپنے گھر کی گلیوں میں داخل ہوتے ہی اس کا بخار یوں اترا جیسے کبھی چڑھا ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ تو معجزہ ہے، موہد نے اسے چھیڑا۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ وہ کھل کے مسکرائی۔ اسے یقین تھا زینب اسے معاف کر دے گی۔ اگر انہوں نے تمہیں معاف نہیں کیا؟ موہد اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آنی کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ یوں بھی غلطی میری ہے، میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ اف کشف، کتنی ایموشنل لڑکی ہے۔ سنو، تم ہر ایک سے ایسے ہی ٹوٹ کر محبت کرتی ہو؟ وہ اسے روک کر پوچھ رہا تھا۔ ہر ایک سے نہیں، صرف آنی سے، وہ ہنسی ضبط کر کے بولی۔ موہد اسے دلچسپی سے دیکھ کر رہ گیا۔ میرون شال میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی اس میں جیسے بجلی بھر گئی۔ وہ موہد سے کئی قدم آگے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر کا دروازہ شاید اس کے انتظار میں ابھی تک کھلا تھا۔ نہیں زینب، آذر مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کشف میری سگی بیٹی ہے، میں اس کی ماں ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ اور دروازے میں کھڑی کشف شاکڈ کھڑی رہ گئی۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔